عرب سے قافلے تجارت کے سرزمین ہند پہ آتے اور سرزمین ہند سے تجارت کے قافلے عربوں کی طرف جاتے۔ ہندوستان کا شہر ہے بٹھنڈا، اور بٹھنڈا کا ایک باشندہ ہے، اس کا نام ہے رتن ہندی۔ وہ بھی تجارتی قافلوں کے ساتھ پوری دنیا کا سفر کرتا ہے، عربوں کی طرف جاتا آتا ہے۔ رتن ہندی نے اپنی آپ بیتی بیان کی کہ ہمارا قافلہ ایک بار عرب کی طرف جا رہا تھا، ہم عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے تو ہمارے قافلے نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ کہتے بس میں چہل قدمی کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں، کچھ بچے بکریوں کے ساتھ ہیں، ان بچوں میں ایک بچہ ایسا بھی ہے کہ جس کو دیکھ کر میرے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں اس بچے کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھتا رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کیا انسان ایسا خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ میں اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ بکریاں چلتی چلتی قریب ہی ایک ندی تھی، وہ کراس کر گئیں۔ بچے کی طبیعت میں نفاست اتنی ہے کہ بچہ وہ ندی کراس کرنا چاہتا ہے مگر کرتا نہیں۔ کہتے میں نے قریب ہو کے پوچھا، میں نے کہا آپ اگر کہیں تو آپ کو یہ ندی میں کراس کروا دوں؟ اس بچے نے آمادگی کا اظہار کیا۔ میں نے اس بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، ندی کراس کروا دی۔ جب ندی کراس کروا کے کندھوں سے اس بچے کو نیچے اتارا تو اس بچے نے میرا شکریہ ادا کیا۔ رتن ہندی کہتے ہیں کہ جب اس بچے نے مجھے میرا شکریہ ادا کیا تو میں تو ابھی اس کے حسن و جمال سے ہی نہیں نکلا تھا، تو فوری طور پہ میری سوچ اس طرف چلی گئی کہ بچہ صرف ظاہراً خوبصورت نہیں، کسی اچھی ماں کا بیٹا ہے کہ جس کی تربیت ایسی ہے کہ ایک ندی کراس کروائی ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ابھی رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھا، سوچوں کی اس دھارا میں بہہ رہا تھا کہ اس بچے نے مجھے 4 قدم چل کر پیچھے مڑ کر درازی عمر کی دعا دی، اللہ تیری عمر دراز فرمائے۔ اب کہتے ہیں یہ میرے لیے اور حیرانی کی بات تھی کہ بچے صرف اچھی تربیت کا نہیں، تربیت کے اچھے ہونے میں بھی اتنا عروج پہ ہے کہ درازی عمر کی دعا دے رہا ہے۔ کہتے میں اس کی اس تربیت میں، اس کے ظاہری حسن و جمال میں محو تھا۔ وہ بچہ 4 قدم پھر چلا، پھر اس نے پیچھے مڑ کر درازی عمر کی دعا دی، پھر 4 قدم چلا، پھر پیچھے مڑ کر مجھے درازی عمر کی دعا دی۔ تو مجھے 7 مرتبہ درازی عمر کی دعا دی، بچہ آگے چلا گیا۔ رتن ہندی کہتے ہیں میں قافلے میں واپس آیا، ہمارا قافلہ منزل مقصود تک پہنچا، جو کام کرنا تھا کر کے واپس آ گئے ہندوستان۔ پھر کہتے ایک وقت گزرا، ایک زمانہ گزرا۔ رتن ہندی کہتے ہیں مجھ سمیت کائنات نے دیکھا کہ چاند اپنے عروج پہ تھا ایک رات، مگر ٹوٹ کر زمین کی طرف آ گیا۔ ہر کوئی اس کی شق القمر پہ ہر کوئی اپنی رائے زنی کرتا تھا۔ کہتے باہر سے، افریقہ سے، دیگر ممالک سے جو تجارتی قافلے آتے، ہم سب سے پوچھتے کہ یہ جو چاند ٹوٹا ہے اور آسمان سے ٹوٹ کے زمین کی طرف آیا ہے، اس کی وجہ ہر آنے والا کہتا کہ دیکھا سب نے ہے، مگر کسی کو اس کی وجہ کا پتہ نہیں ہے کہ آخر وجہ کیا ہوئی۔ پھر کہتے قافلہ عرب سے آیا، ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ چاند ٹوٹنے والا معاملہ کیا ہے، کیا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے؟ تو عرب سے آئے ہوئے قافلے کے لوگوں نے بتایا کہ ہاں چاند ٹوٹتا بھی دیکھا ہے اور اس کی وجہ کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو سب نے اصرار کیا کہ بتائیے کیا وجہ ہے؟ تو عرب سے آئے ہوئے قافلے کے لوگوں نے بتایا کہ عرب میں محمد نام کا ایک شخص ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں نے اس کی نبوت کی دلیل مانگی ہے، تو اس دلیل کے طور پر اس محمد کے حکم پر چاند ٹوٹ کر زمین کی طرف آ گیا۔ رتن ہندی کہتے ہیں میرے دل میں جوش ابھرا، ایک شوق جاگا، میں نے کہا کیوں نہ چل کر اپنی بھی آخرت سنوار لیں، عاقبت سنوار لیں۔ کہتے میں ہندوستان سے قافلے میں ساتھ ہوا، میں مکہ پاک پہنچا، میں کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑ لگی ہے، سائلین آ رہے ہیں،
اپنا اپنا مقدر چمکا رہے ہیں۔ کہتے میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہو گیا جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملنے کے لیے جو لوگ انتظار میں تھے، میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ ہر کوئی آتا، اپنا مقصد بیان کرتا، دلیل مانگتا، کافر آتا تو مسلمان ہو جاتا، مسلمان ہوتا تو ایمان کے بام عروج تک جا پہنچتا۔ کہتے میری باری آئی، جب میں قریب ہوا، میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں، رتن ہندی میرا نام ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور سامعین محترم، میں نے کہا، رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں نے کہا آقا کوئی نشانی مجھے بھی عطا فرما دیں کہ میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں، میں حضور بڑی دور سے آیا ہوں، ہندوستان کی سرزمین سے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا، رتن تیرے لیے اتنی دلیل کافی نہیں کہ تو نے بچپن میں مجھے ایک ندی کراس کروائی تھی اور میں نے تجھے 7 بار درازی عمر کی دعا دی تھی۔ رتن کہتے ہیں کہ پھر وہ ذہن کے صفحات پلٹے، میں اس زمانے میں پہنچا کہ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تھا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ندی کراس کروائی تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رتن اس وقت کا معجزہ یہ تھا، تیرے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تو نے مجھے بچپن میں ندی کراس کروائی تھی اور میں نے تجھے 7 بار درازی عمر کی دعا دی تھی۔ اب تیرے لیے اب کی بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری ہر بار کی دعا جو میں نے تمہیں دعا دی درازی عمر کی، ہر بار کی دعا کے عوض اللہ نے تجھے 100 سال کی عمر عطا کی ہے۔ تو 7 بار دعا دی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے تجھے 700 سال کی عمر عطا کر دی۔ پھر اسماء الرجال کی کتب میں آتا ہے کہ وہ رتن ہندی کچھ دن سرکار کی خدمت میں رہ کے واپس آئے اور پھر انہوں نے 700 سال کی عمر پائی، اور بابا رتن ہندی کا مزار آج بھی بٹھنڈا میں ہے۔